Assalamu alaikum. Welcome to Iqbal and Rumi Circle. For this particular session, I have picked just one verse from Iqbal's famous poem Shikwa. And the purpose of picking that particular verse is to raise so many questions in our minds as to what exists out there that may or may not be comprehensible to our intelligence. And many times it becomes necessary to more or less come up with the belief first and then try to understand it, realizing that science continues to evolve, but Allah subhanahu wa ta'ala's knowledge and His word is perfect and there is no deficiency or flaw in it. So here it goes. First I'll try to explain it in English, then I'll try to explain it in Urdu, and hopefully convey the message and the purpose of this particular dua. It's a kind of a supplication, kind of a thing that Iqbal made for Muslim community, Islamic community at the time, that is about 100 years ago. Iqbal says, मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसां कर दे और मूरे बेमाया को हम दोष सुलेमा कर दे. In English it will be, मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसां कर दे. Make the difficulties of this particular Islamic community or Muslim nation that is in slumber. He says disease, but it's not disease. It basically says that it's actually not active. Make their difficulties easy for them to handle. Moor be maya ko hum doshe sulema kar de. Moor is ant, the one that crawls on the ground. Moor be maya, that does not have much power. That is very weak. That does not have much resources. Hum doshe sulema kar de. Make it equal to Suleiman. Suleiman the prophet makes that particular ant equal in status to Suleiman. And that is his dua. What he says, when he says Bore Bimaya, he means in Muslim community. Suleiman is the is the powerful kind of a human being that basically is capable of doing a lot more than ordinary people can do. In other words, make the Muslim Ummah capable of doing things that they are not really doing right now, and give them the ability to be able to do all of those things that are unbelievably possible. Okay, now give an example. There was a person in Solomon's cabinet that was basically sitting there one day attending the meeting, and suddenly he says, Israel, the angel that takes away your life, coming there, and Israel looks at him, and Israel is startled and he keeps staring at him, and he tries to see, is that really the person that I'm looking at, because I have to take his life tomorrow? And the man looks at Israel and he's got scared. And when he looked the eyes of Israel, and Israel is really taking a good look at him, the man got scared. After Israel did whatever he did to whosoever he wanted to take the life of that day, after Israel left, this man requests Suleiman alayhi salam, knowing that Suleiman had the power over the winds and over the clouds and he could hear all the languages and could understand languages of birds and other creatures. So he asked Suleiman alayhi salam, I'm afraid Israel has something bad in his mind. So can you please throw me away as far possible from here, maybe in India somewhere, so that he cannot come to me and take my life? So that's Suleiman alayhi salam said, are you sure that's what you want? And he said, yes. So he did that, and he told the winds to take him to somewhere in India, and the man was taken there, and that was done. Next day, Israel goes there to India and confronts him and takes his life. And the man looks at him and he says, well, Israel says, I saw you yesterday over there, and I was surprised, and that's why I looked at you again. I said, I'm supposed to take your life in India tomorrow, and what are you doing here in Yemen in Solomon's cabinet? So that was the purpose of my gaze at you yesterday, and you got scared. But this is how Allah subhanahu wa ta'ala plans things. Now here are the points to ponder. Number one, how come the ants knew that the caravan of Solomon is coming this way, so that the leader of the ants tells its other ants to go hide in their holes because they might be trampled? Number one. I'm more surprised on the ants hearing Suleiman and recognizing who is coming than the other way around. Of course,
prophet of Allah subhanahu wa ta'ala can be given any powers that Allah subhanahu wa ta'ala wants to give him. But the other point is that Solomon alayhi salam also did, when he heard all of that, he took precautions and he said, thank Allah subhanahu wa ta'ala that he knows all of this, that he can hear this, and he will be careful going by there to be mindful that they don't trample over them. So all of this is amazingly instructive for us. Now, if I was to say this in the Urdu now, for people that don't understand English, اقبال سے مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے. یہ جو امت ہے ہماری مسلمان اس وقت قوم ہے دنیا بھر میں، ان کی مشکلوں کو آسان کر دے. یہ امت جو ہے اس وقت غفلت میں ہے. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کی بات ہے، جب سلطنت عثمانیہ جو تھی تتر بتر ہو گئی تھی. مور بے مایا، وہ مور چینٹی کو کہتے ہیں، بے مایا جس کے پاس کوئی طاقت قوت نہ ہو. ہم دوش سلیمان کے برابر کندھے کے کندھے ساتھ مل کے چلنے والی کر دے. یہ قوم اس وقت جو ملت اسلامیہ ہے اتنی کمزور ہو چکی ہے، اس کو وہ طاقت دے جو تو نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، تاکہ وہ جو ہے اپنے ماحول پہ قابو کر سکیں اور اپنے حالات پہ جو ہے اثر انداز ہو سکیں مثبت انداز میں. تو یہ دعا تھی اقبال کی. اس میں مثال میں نے دی ہے اس آدمی کی جو وہاں پہ ان کی کیبنٹ میں تھا اور اس نے اسرائیل کو آتے ہوئے دیکھا. تو اسرائیل نے اس کو جب غور سے دیکھا کہ یہ آدمی یہاں پہ کیا کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی کیبنٹ میں، کل میں نے اس کی جان ہندوستان میں لینی تھی تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے. تو خیر اسرائیل جب وہ کسی جس کی جان لینے آئے تو اس کی لے کے جب واپس جاتے ہیں تو دوسرے دن جب وہ پہنچتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ اس کی جان لینی تھی انڈیا میں، تو وہاں پہ یہ بیٹھا ہوا. پھر دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ میں تو آپ سے بھاگ کے یہاں آیا تو آپ یہاں بھی پہنچائے. تو انہوں نے کہا کل میں نے تمہیں غور سے اسی لیے دیکھا تھا کہ میں نے تو تمہاری جان یہاں پہ لینی تھی دلی میں، اور تجھے میں وہاں دیکھ کے حیران ہوا تھا کہ وہاں پہ تو کیا کر رہا ہے، یہاں پہ کیسے پہنچے گا. تو دیکھو جو ہونا تھا وہ یہاں پہ آگے ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپنا کام وہاں پہ جو کرنا تھا کیا. تو یہ چیزیں ذہن میں ان کو ڈھالنا، ان کو بلیو کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ اگر آپ سائنس کا یا کامن سینس کا سہارا لینا چاہیں. لیکن جب اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی قدرت پہ اور اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، جو اس کی اس وقت کائنات ہے اس کے اندر جو سلسلہ چل رہا ہے، جب آپ کو اس پہ یقین ہوتا ہے تو یہ چیزیں، ان چیزوں کو ماننا مشکل نہیں ہوتا. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، اور یہ ہمیں صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم جان لیں کہ کبھی کبھی ہم اپنے عقل سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں. ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ پہلے اب اس بات پہ یقین کریں، اس کے بعد اس کو سائنسی طریقے سے حل کرنے کی یا اس کو سائنسی طریقے کی سمجھنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.